اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ بہترین ہستیوں پر درود بھیجنا ہمارا شیوا اور ہمارا شعار ہے۔ خاص کر تمام انبیاء کے سردار، مقصود خلقت کائنات، سرور دو عالم، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ناظرین محترم سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام انتظار فرج میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کو قانونی لحاظ سے مکمل کر دیا۔ اس کے قانون کسی بھی لحاظ سے ادھورے نہ رہے۔ مکمل قانون اس نے زمین پر بھیج دیا اور آہستہ آہستہ اس قانون کی پابندی بندوں سے کروانا شروع کر دی۔ پہلی حکومت اسلامی مدینہ منورہ میں رسول معظم کے ہاتھوں قائم کی گئی۔ اس کے بعد سلسلہ اس حکومت الہیہ کا چلتے چلتے منحرف ہو گیا اور کچھ دنیا پرست لوگ، دنیا دار لوگ، ارباب اقتدار ایسے آ گئے کہ ایک بار پھر قانون کو صرف کتابوں کی حد تک محدود کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو قرآن مجید میں اس نے بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی اللہ کے قانون پر اعتماد رکھنے والا مومن، کوئی بھی رسول اسلام پر اعتماد کل رکھنے والا مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزیوں کو لگاتار دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، قیامت سے پہلے ہم اپنے قانون کو روئے زمین پر نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ لوگ چاہیں گے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو گل کر دیں، وہ ہرگز نور خدا کو بجھا نہیں پائیں گے۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ چاہتے ہیں وہ کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اس کا بھی عزم ہے اللہ اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے گا، تمام کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے، کافروں کو اس سے ناگوار گزرے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105 میں اللہ نے ایک اور انداز سے اپنے وعدے کا اعادہ فرمایا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
توریت میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے لکھ دیا اس کو زبور میں بھی، اور قرآن میں بھی یہ آیت آ گئی کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ زمین ضرور میرے صالح بندوں کی میراث بن جائے گی، اس زمین کو ہم اس کی ورثے میں دے دیں گے جو میرے صالح بندے ہیں، ان کے اختیار میں ہوگی اور وہ حکومت کریں گے۔ یہ کون صالح بندے ہیں کہ جو روئے زمین پر حکومت کرنے والے ہیں؟ وعدہ ہے، لیکن یہ کب پورا ہوگا؟ آگے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں لفظ وعدے کے ساتھ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزم و وعدے کا بیان فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اور وہ کہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، کہ انہیں ضرور روئے زمین پر خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، تسخیر حکومت کی زمین کی ان کے حوالے ہوگی، جس طرح سے اس سے پہلے کے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں اپنے جو صالح بندے تھے انہیں یہ حکومت کی باغ ڈور سونپی گئی تھی۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وعدے کے پورا ہونے کا جو اہم محور اور مرکز شخص ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، مؤمن اگر بن جاؤ، صاحبان ایمان میں شامل ہو جاؤ تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کا سرمایہ، اللہ کا ذخیرہ، اللہ کا بقیہ۔ اور پھر اپنے اس ارادے کو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ذکر فرما دیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہم نے ارادہ کر لیا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان کمزور انسانوں پر روئے زمین میں کہ جن کو گوشہ نشین کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، کہ ہم ان کو روئے زمین پر اپنا وارث بنائیں گے اور اپنا لوگوں کا امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں کو وارث بنائیں گے۔ تمام ان وعدوں کا محور و مرکز امام مہدی علیہ السلام ہے، جس کے انتظار کی گھڑیاں ہم کاٹ رہے ہیں۔ انتظار فرج گزشتہ 4 سالوں سے لگاتار امام مہدی کے جو اللہ کا نمائندہ روئے زمین پر ہے، وارث زمین و زمان ہے، جو عدل و انصاف کی حکومت قیامت سے پہلے روئے زمین پر قائم کرنے والا ہے، اس کی معرفت، اس کی شناخت، اس کی اتباع، اس کے فضائل اور اس کی خصوصیات کا بیان 4 سال سے لگاتار جاری و ساری ہے۔ 5 اہم بلٹ پوائنٹس ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر، ان پر ہم لگاتار بحث کرتے آئے ہیں۔ پہلا بلٹ پوائنٹ یہ کہ امام کی معرفت ہم حاصل کریں، معرفت امام مہدی علیہ السلام اس قدر اہم ہے کہ اگر معرفت حاصل نہیں ہوگی امام کی تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، چاہے ہم کتنے ہی بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہوں، کتنے ہی بڑے نامور عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، پیر بن جائیں، ملا بن جائیں، لیڈر بن جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے
اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب احادیث میں کہ آپ نے فرمایا الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، آگاہ ہو جاؤ اگر تم میں سے کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آج ہر امت مسلمہ کے فرد سے یہی سوال ہے کہ کیا تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہو؟ بتاؤ کون ہے؟ کون ہے وہ تمہارا امام اپنے زمانے میں کہ اس کی معرفت اس قدر اہم ہے کہ اگر اس کی پہچان نہیں تو پھر تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ کیا کوئی امام مہدی سے ہٹ کر بھی کوئی نام پیش کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یوسف زہرا سلام اللہ علیہا، فرزند ابو تراب اور دلبند مصطفیٰ امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نام کو پیش کر سکتا ہے کہ ہاں یہ زمانے کا امام ہے میرا، کہ جس کی معرفت اس قدر اہم ہے کہ اگر معرفت نہ ہو اس امام کی تو پھر موت جاہلیت کی موت، زندگی فضول بیہودہ بیکار؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ نام کہ جس کی معرفت اس قدر اہم ہو، جس کی معرفت کی حدیثیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہوں اور کوئی بھی اور لاؤڈ اسپیکر سے، اسٹیج سے، ٹی وی چینل سے، پلیٹ فارم سے امام مہدی کا ذکر ہی نہ ہوتا ہو سوائے ہدایت ٹی وی کے؟ بتائے ہمیں کتابوں میں اگر بھرپور امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے موتی موجود ہیں، وہ گوہر کیوں نہیں نکالتے اور لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالتے؟ کیوں نہیں امام مہدی کی معرفت کا تذکرہ کرتے کہ اپنی قوم اندھیرے میں نہ رہے، جاہلیت کی موت نہ مرے، بیکار اور فضول زندگی نہ گزارے؟ کیوں نہیں اس اہم ترین فریضے کو انجام دیتے؟ بجائے اس کے کہ زمانے کے امام کی ہم معرفت کا نور پھیلائیں، ہم اپنی ہی شخصیت کو امپورٹنس دینے لگے، اپنی ہی گدی نشینی کو مضبوط کرتے رہے، ہم اپنی ہی بات کرتے رہے، اپنی ہی مریدی میں لوگوں کو کھینچتے رہے، لوگوں کو اسیر کرتے رہے اور سادہ اور بالکل ہی ان پڑھ گنوار لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کیا ہم نے اس کام کو انجام دیا کہ معرفت زمانے کے امام کی ہر مسلمان، ہر انسان کو بلکہ ہونی چاہیے؟ کیا قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تو ہر گروہ کو انسانوں کے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے؟ اپنے زمانے کا امام ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون ہے، پہچانتے ہی نہیں ہم۔ الحمدللہ ہدایت ٹی وی نے اس فریضے کو انجام دیا اور اسی لیے یہ قائم بھی ہوا ہے۔ ہدایت ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مہدی تک ملایا جائے، لایا جائے، پہنچایا جائے۔ دنیا جو بے خبر ہے، جاہل ہے، نادان ہے اور بالکل ہی معرفت سے دور ہے، اس دنیا کو معرفت امام مہدی سے آشنا کرایا جائے۔ دوسرا اہم بلٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف معرفت ہی نہیں کافی ہے، معرفت حاصل ہوگی تو محبت پیدا ہوگی۔ اگر امام مہدی زمانے کے امام ہیں تو خالی پہچان کر کے خاموش رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ سے محبت بھی دلوں میں پیدا ہو، آپ کی چاہت بھی دلوں میں پروان چڑھتی رہے، اور چاہت و محبت امام وقت کی، امام زمانہ کی اگر امت کے دلوں میں پیدا ہوتی چلی جائے گی تو ظلم و بربریت سے نفرت اسی حد تک بڑھتی جائے گی اور مظلوموں کی حمایت کا جذبہ بھی اسی حد تک پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور
عدل و انصاف سے بھی ہمارا کچھ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب چاہت ہوگی، محبت ہوگی، تو تیسرے مرحلے میں ہم سارے پہنچ جائیں گے، اور وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اپنے محبوب کا انتظار کریں، اپنی محبوب کی یاد میں تڑپیں، اپنے محبوب کے فراق کو، اس کی فرقت کو، اس کی جدائی کو روئیں، اور کوشش کریں کہ کردار ایسا ہو کہ اس کے انتظار کی گھڑیاں جلد سے جلد تمام ہوں۔ انتظار فرج امام وقت کے ظہور کا انتظار۔ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اعمال سے اپنے، کردار سے اپنے، بہترین اخلاق سے اپنے لوگوں کو اس کے انتظار کی راہ پر لے کر آئیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اپنے جو فرائض ہیں دینی، ان کو ہم صحیح بجا لائیں۔ کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی بھی اللہ کا فریضہ ادھورا نہ رہ جائے، کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ پابندی کریں، ہم خمس کی پابندی کریں۔ غاصب باغ فدق سے تو ہمیں نفرت ہے، لیکن امام کے حق کو ہم مار کر کے آسانی کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عاشق امام وقت ہو، امام زمانہ کا چاہنے والا، اور اس کے حق کو مار کے سو جائے؟ سہم امام، خمس جسے کہتے ہیں، سادات کا حق جسے خمس کا دوسرا حصہ کہتے ہیں، بجا لانا چاہیے ہمیں۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح تیاری ہوگی ہماری، اور تیاری ہوگی تو پھر نجات حتمی ہے۔ چاہے وہ وقت ہماری زندگی میں ہی آ جائے کہ وہ ظہور فرمائے اور اپنے نور سے دنیا کو روشن فرمائے، یا پھر ظہور امام سے پہلے ہی ہمارا انتقال ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا کے مر جائیں گے تو ان کا وعدہ ہے، ہم ان کے ہاتھوں زندہ کیے جائیں گے۔ رجت کا معاملہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اٹھایا تھا اور تفصیل سے اس کی بات کی تھی۔ یقیناً امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے یہ زمین جو ظلم و جور سے بھرنے کے بعد مردہ کہلاتی ہے، پھر سے عدل و انصاف کے قائم ہونے سے زندہ ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت نمبر 57 نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو زندگی عطا فرمائے گا بعد اس کے کہ وہ مر چکی ہوگی۔ ظلم و جور سے زمین مردہ ہے، عدل و انصاف کے قائم کرنے سے زندہ ہو جائے گی۔ وہ صرف امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، وہ عظیم امام کہ جس کے آنے کا انتظار تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ سب کی آرزو ہے کہ ان تمام کی محنتیں عملاً روئے زمین پر نظر آئیں۔ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، جب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، دنیا والو جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دنیا والو اللہ کے نبی کا آخری جانشین ظاہر ہو گیا۔ دنیا والو فرزند علی مرتضیٰ، دلبند زہرا ظاہر ہو چکا ہے۔ انا بقیت اللہ الاعظم فی ارضہ،
یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا تھا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہ بقیت اللہ میں ہوں، مومن اگر ہو تو تمہارے لیے میں خیر ہوں، آؤ آ کر امام مہدی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو۔ پوری دنیا کی طاقت کوشش کرے گی کہ آپ کو اپنے مقام سے ہٹائے، لیکن ہٹا نہیں سکے گی۔ ایک مضبوط دلیل کے طور پر مومنوں کے لیے ثابت ہوگی کہ دیکھو یہ اگر کوئی معمولی ہے اور عام کوئی جھوٹا فریبی ڈھونگی مہدی ہے تو اس کے جوتے بھی لگتے، اس کو وہاں سے کک آؤٹ بھی کر دیا جاتا۔ یہ کس قدر ثابت قدم ہے، اسی دیوار پر کو ٹیک لگا کے کھڑے ہونے والا، کہ جو دیوار مولا کائنات کی ولادت سے پہلے ان کی مادر گرامی کے لیے شگاف ہو گئی تھی، شگافتہ ہو گئی تھی، اس میں در بن گیا تھا، ویلکم کیا تھا جس دیوار نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو، وہی دیوار اسی کے آخری فرزند کے استقبال میں اسے اپنی جگہ پناہ دے گی، اور اس پناہ دینے کے انداز کو دنیا دیکھے گی کہ کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ امام مہدی کو وہاں سے 1 انچ ہٹا سکے۔ آپ کی آواز پوری دنیا تک جائے گی، ہر انسان کو کلیئرلی اسی کی زبان میں یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ اللہ کی حجت ظاہر ہو چکی ہے، اللہ کا روئے زمین پر جو خلیفہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ چہرہ آپ کا نورانی، آپ کے داہنے رخسار پر بہت ہی حسین تل ہوگی، اور آپ کی عمر لوگوں کو لگے گا کہ کوئی 40 سال کے آس پاس کی عمر ہے۔ آپ کی آواز میں لچک ہوگی، آپ کی صدا دلوں کو چھو لے گی اور دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ دنیا کے سارے انسان یا تو آپ کے ساتھ ہوں گے یا آپ کے خلاف۔ جتنے بھی پاکیزہ، حلال زادے، پاک تینت لوگ ہوں گے، چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق رہا ہو، وہ آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، حق کی طرفداری کریں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور جن کی بھی مٹی خراب ہوگی، ناپاک جو لوگ ہوں گے، جو ضدی، ہٹ دھرم اور حق کے ماننے سے کترانے والے جتنے بھی باطل ہوں گے، باطل پرست ہوں گے، وہ آپ کے مقابل میں دجال کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پس دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوں گے امام کے ظہور کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ دنیا کے آدھے اور دنیا کے وہ جتنے بھی پاک باز لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کے خلاف باقی لوگ ہوں گے۔ اگرچہ آپ کے دشمن اور آپ کے مقابل میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی کثرت ہوگی، آپ کے ساتھ چلنے والوں کی ان کی بنسبت یقیناً قلت ہوگی۔ اس کے باوجود فتح آپ کے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لہٰذا آپ کا بیعت لینے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ خبر دنیا میں گونجے گی کہ حضرت عیسیٰ مسیح بھی چرخ چہارم سے زمین پر آ گئے ہیں، اور اگر علی مرتضیٰ کا بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کے ظاہر ہوگا
تو حضرت مریم کا بیٹا بیت المقدس میں ظاہر ہوگا. ادھر سے مولا امام مہدی چلیں گے، ادھر سے وہ تمام لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کا انتظار کرنے والے ہوں گے، بیت المقدس میں جمع ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا یا بے روایتی فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ بیت المقدس میں زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کا فرزند یوسف زہرا سلام اللہ علیہ امام مہدی بیت المقدس میں وارد ہوں گے. آپ کے وہاں پر تشریف لانے سے سارے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے چاہنے والے حضرت عیسیٰ کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ دے کر ایک امتی ہونے اور ایک رسول کی امت کا اہم فرد ہونے کی حیثیت سے گواہ آپ کی امامت کے بنیں گے، اور بیعت کرنے کے بعد نماز کے لیے آپ کو آگے رکھا جائے گا. امام مہدی علیہ السلام امامت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ ماموم بن کر مقتدی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جتنے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے ان میں بھی پھر پھوٹ پڑ جائے گی. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کے کہنے پر سارے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ انکار کر جائیں گے، پھر وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. نتیجہ یہ کہ اس طرح دو صفوں میں تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور ایک فیصلہ کن زمین پر آخری جنگ، آخری معرکہ حق و باطل کا عاشورہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، جس دن امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا. اسی دن حضرت امام حسین کے 9 فرزند امام مہدی دشمنان خدا سے جنگ کریں گے. فتح امام مہدی کو ہوگی، اور پھر اسی شام کو پوری دنیا میں ایک ہی حکومت کا اعلان ہو جائے گا. کتنا حسین وہ سما ہوگا. یہ باتیں تفصیلی میں نے ایک ایک کر کے آپ کے حوالے کی تھیں. آج میں نے خلاصہ کیا. چوتھی سالگرہ بہت قریب ہے. انشاءاللہ کل ہم سب اس عظیم سفر کے چوتھے سال آپ سے اپنی خوشیوں کو بانٹیں گے، اور امام مہدی کے انتظار کی گھڑیوں میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرمائیے. میرے خیال میں عرفان شاہ صاحب فرمائیے. جی بہت شکریہ جناب. تو سوال میرا یہ تھا، ریلیونٹ تھا آج اپنا ان کا جی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جی کہ قرآن مجید میں کہیں صاف لفظوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ زمین پہ بھیجے جائیں گے ایز اے نائب کے طور پر. ان کے آقا امام مہدی علیہ السلام بھی بار شریف لائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو ملتا ہے. کیا قرآن مجید میں صاف کلیئرلی دونوں کا نام یا آقا اور غلام کے میں آیا ہے؟ ایک تو اطاعت کرنے والے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آئیں گے، وہ صرف گواہی دینے کے لیے آئیں گے، شاہد بن کے کہ یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جانشین ہیں اور یہ حق پہ ہیں اور میں ان کی بیعت کرتا ہوں. کیا قرآن مجید میں بھی یہ صاف کلیئر ہے؟ جی. تو دوسرا میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پرانے زمانے میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، ڈنڈا سا ہوتا تھا. تو وہ تو سمجھ لیں کہ ہتھیار کے طور پہ ہوتا تھا یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا امام کے طور پر کیونکہ ہوتا تھا. تو وہ تو اس زمانے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا، وہ اور زمانہ تھا. آج کے زمانے میں جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ ان کے ہاتھ میں پروٹیکشن کے لیے کیا چیز ہوگی؟ کیا ان کے پاس صرف معجزات ہوں گے، عصا ہوگا، یا ماڈرن طریقے کی کوئی گن ہوگی ٹیزا قسم کی؟ تو تیسرا میرا چھوٹا سا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب محرم آ رہے ہیں، میں نا زنجیر نہیں مارتا، ماتم کرتا ہوں بچپن سے، کیونکہ میں ننہال میں اہل سنت والجماعت تھے. جب میں جاتا تھا مجلس میں تو وہ ماتم کے وقت نہ مجھے وہ لے جاتے تھے گھر. تو میں اب کیا کرتا ہوں، جب وہ ماتم ہوتا ہے، ماتم کے بعد زنجیر زنی ہوتی ہے، تو میں ہر سال جب سے یورپ میں آیا ہوں امام حسین علیہ السلام کے نام کا خون صدقہ کر دیتا ہوں ہر سال. کیا یہ کرنا صدقہ اس طریقے سے نیت کر کے جائز ہے کہ نہیں زنجیر ہی مارنے چاہیے، اپنی پیٹھ کے اوپر خون بہانا چاہیے اور دو تو زخمی رہنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ، مہربانی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا عابدی صاحب قبلہ مقصود سے انسیزار کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. ماشاء اللہ، فرمائیے. قبلہ ہمارے غیر شیعہ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان ہوں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا. کیا یہ بھی دراصل جناب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور ہی کا اقرار ہے انہیں؟ اگر ہم کو ایسی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. تو عربی میں کہتے ہیں ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر یہ بات حب آل محمد میں ہم رافضی یا شیعہ سمجھے جاتے ہیں تو کیا ان کا بھی یہ دراصل اقرار نہیں ہے؟ بہت مہربانی. بہت عمدہ سوال ہے مقصود حسین سید صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، فرمائیے. اعجاز حسین کربلائی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حیاتی کرے، پنجتن پاک شاد اور آباد رہے. قبلہ صاحب میرا سوال یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کے متعلق آپ فرما رہے ہیں، تو قبلہ صاحب ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ. یہ جو لفظ ہے تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. تو یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ اب تو پیغمبر خدا موجود نہیں ہے، اور فرشتے کہاں آتے ہیں اور کیا وہ پیغام لے کے آتے ہیں اور کہاں پر جاتے ہیں؟ ایک تو میرا یہ گزارش ہے، سوال ہے. اور دوسری جو آپ نے پیغمبر خدا کی حدیث پڑھی کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد میتا ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اگر امام زمانہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں ابھی آئے ہی نہیں ہیں، اور پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ اگر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو وہ بندہ جب روز معاشر اٹھے گا تو کہے گا کہ پیغمبر خدا یعنی وہ تو امام زمانہ اس وقت تھے ہی نہیں لوگوں کے مطابق، تو میں نے مانا نہیں، مجھے تو معرفت ہی نہیں حاصل ہوئی. تو اس پر ہمیں بتائیں کہ امام زمانہ موجود ہیں یا یہ فرشتے کہاں آتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہمیں کیا درس دیتی ہے. آپ کو مولا جزا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے. دونوں سوال بہت عمدہ اور انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. مزید کوئی کالز ہوں تو ہم لیں گے. میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم کچھ ہی رہ گیا ہے، لیکن بہرحال گنجائش ابھی 2-3 کالز لینے کی باقی ہے. اگر کوئی کالر ہیں تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ سرکار. سید مرشد میرے ٹی وی کا آواز تھوڑا نیچے نہیں ہو رہا, میں تھوڑا دور ہو جاؤں. سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت رسول سرکار کی یہ حدیث کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرے گا اور جاہلیت کی ہوگی, تو قرآن پاک میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے لوگوں کے امام قرار دیے جو میرے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, اور ظالمین کو بھی ناخلف لوگوں کا, گمراہ لوگوں کا امام قرار دیا ہے. تو سرکار کا یہ پہچاننے کا جو حکم ہے کہ پہچانے بغیر مر جائے, تو کیا یہ پہچاننا ایمان لانے سے بہتر ہے, پہلے پہچانا جائے اور پھر ایمان لایا جائے, یا کہ ہر کسی پہ ایمان لے کے آئے؟ اور دوسرا جو یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان کے لوگوں کے راستے پہ چلا, نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا. تو کیا جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرتے ہیں اور جو گمراہوں کے امام ہیں یہ اسی آیت کے زمرے میں یہ آتے ہیں یا نہیں کہ انعام والے لوگ جو امام ہدایت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اور گمراہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, تو کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ انعام والے لوگ اور گمراہ لوگ؟ اور دوسرا میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں رہا ابھی, چلو پھر سے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے دونوں عمدہ سوال کیے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے جناب. یہ ہے آواز کٹ کے آ رہی ہے, لگتا ہے کہ آپ موبائل سے فون کر رہے ہیں. اگر آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں, کیونکہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا فرما رہے ہیں آپ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے, مزید کوئی ایک کالز کی گنجائش رہ جاتی ہے. جی آخری کال کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. آپ کو بھی مبارک. میری بہن کون ہے, کہاں سے؟ یہ میں سیدہ رضوی بول رہی ہوں ہڈرسفیلڈ سے. سیدہ رضوی ہڈرسفیلڈ سے, فرمائیے. یہ میں نے کچھ نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھئے. یہ جو عورتوں کی مخصوص بیماری ہوتی ہے 7 دن کے بعد وہ بیماری اختیار کر لیتی ہے, تو اس میں نماز کا میں کیا کروں؟ آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے. ٹی وی کی والیوم کو اگر آپ کم کر دیں. سوال کلیئر نہیں ہوا, لیکن چلیے کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان دنوں کی نماز کی بات کر رہی ہیں یا اس کے بعد کی؟ اس کے بعد کی. اچھا اس کے بعد اگر بیمار ہو جائے. جی 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 ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, ہم ابھی بتائیں گے, آپ دیکھتے رہیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین ہم سے زیادہ کالز نہیں لے سکیں گے, معذرت, ہمارے پاس ٹائم بہت ہی مختصر ہے. عرفان شاہ صاحب نے بہت عمدہ 3 اپنے سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا کہیں قرآن مجید میں صاف یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آئیں گے اور وہ ایک امتی اور ایک گواہ کے طور پر آئیں گے اور بیعت کریں گے اللہ کے نبی کے آخری جانشین کے ہاتھوں؟ تو جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید دیکھیے ہر بات کو اگر صاف بتاتا تو وہ صرف 6000 کچھ آیتوں پر مشتمل کتاب نہ ہوتی, بلکہ وہ لاکھوں آیتوں کی کتاب ہوتی, اتنی بڑی کہ کوئی اسے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا. ہر چیز کو اگر صاف بیان کرنا ہے تو, اگرچہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم قرآن مجید میں رکھا ہے, لیکن اس کے اہل اسے درک کرتے ہیں. اس کے جو صحیح وارث ہیں, یعنی جس جگہ سے یہ علم قرآن میں آیا اسی جگہ سے وہ جو قرآن کے عالم ہیں وہ بھی آئے,
ان کو بھی اسی جگہ سے علم ملا. دونوں کا سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. اگر ہم نے جاننا ہے قرآن مجید کی صحیح آیتوں کے تمام رموز کو، اسرار کو، معانی کو، تو ضروری ہے کہ ہم وارث قرآن سے بھی پوچھیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن سے سمجھنے لگ جائیں بغیر حدیث کا سہارا لیے، بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے، اس کے بعد مولا کائنات سے بغیر دریافت کیے، بغیر اہل بیت اطہار کی کسی فرد سے پوچھے ہم قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. 2 رکعت نماز آپ کو نہیں ملے گی کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، یہ بھی آپ قرآن مجید میں نہیں پا سکتے ہیں. کلیات قرآن مجید بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل کو رسول کے حوالے کر دیتا ہے کہ ہم محتاج رہیں ہمیشہ رسول کے اور آل رسول کے. ہمارا تعلق قرآن اہل بیت سے جوڑتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، ان سے بغیر پوچھے کچھ بھی نہیں سمجھتے. حضرت عیسیٰ کے آنے کی بات اتنی مسلم ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. حتیٰ توریت کے، اس کے بعد زبور کے، اس کے بعد انجیل کے ماننے والوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. عیسائیوں کے بھی عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ جیزس از کمنگ سون. وہ ابھی چرچوں کے سامنے اس بات کو لکھ رہے ہیں، پریپیئر یور سیلف، گیٹ ریڈی، تیار ہو جاؤ، جیزس بہت جلد آنے والے ہیں. ارائیونگ، وہ آنے والے ہیں. کمنگ، آنے والے. یہ الفاظ خود وہاں چرچوں سے بھی آپ کو سنائی دینے لگیں گے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن قرآن میں صاف صاف اس طرح کی بات جس طرح آپ چاہتے ہیں موجود نہیں ہے. کلیات اس کے موجود ہیں، اسی لیے ہمیں حدیث کا ہمیشہ سہارا لینا پڑتا ہے. بعض لوگ انکار کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں کہاں، یہ ہمیں بتاؤ. جیسے امامت کا انکار کرنے والے حدیثوں کو ساری چھوڑ کے متواتر حدیث، معتبر حدیث، مستند حدیث، اللہ کے نبی کے ایک ایک جملے کی صداقت و سچائی کو ماننے کے باوجود انکار پر چونکہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں امامت کے، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں قرآن میں صاف صاف بتاؤ کہ 12 امام ہیں، وہ ان کے نام یہ ہیں، اور واضح طور پر بتاؤ کہ حضرت علی جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فاصلہ ہیں. وہ اس لیے یہ ضد کرتے ہیں کہ ایک حقیقت کا انہیں انکار کرنا ہے. اللہ بھی امتحان کی منزل میں رکھ کر کے کلیات کو بیان کرتا ہے اور تفصیلات کو رسول اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ وہ بیان کریں، تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ صحیح معنوں میں رسول اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر اپنی مرضی کا پیغام رسول اللہ نے نہیں دیا اور اپنی خواہش کے مطابق حضور نے حدیث نہیں فرمائی تو اس حدیث کو بھی انکار کر دو اور بات کرو قرآن کی کہ قرآن میں پہلے بتاؤ کہاں ہے. یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی جو ہے وہ منکرین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہماری نہیں ہے. الحمدللہ ہم قرآن کے برابر رسول کی حیثیت سمجھتے ہیں، اور آل رسول میں جو اہل بیت اطہار کے جو معصوم شخصیات ہیں ان کو بھی ہم قرآن کے برابر اور شریک سمجھتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے تھا، تو یہ ہمیشہ پروٹیکشن کے لیے بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا خالی ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھا، بلکہ فرعون کی طاقت کے مقابل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک طاقت تھی جو عصا کی شکل میں موجود تھی. امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ آپ نے سوال کیا ہے. امام کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ امام ٹیکنالوجی اور سائنس کے باقی تمام وہ راز جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ان سب کا علم امام کے پاس ہے، وہ ظاہر کریں گے. آپ کے مقابل میں کوئی دنیا کا ہتھیار، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی ایڈوانس سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ٹیکنالوجی رکھنے والے، سائنس
کے ماہر ہوں گے، لہٰذا آپ کو کسی چیز کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ آپ کے ساتھ ذوالفقار ہوگی، آپ ذوالفقار علوی علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے، اور ذوالفقار اللہ کی بھیجی ہوئی وہ طاقت ہے کہ جو بظاہر آپ کو ایک تلوار کی شکل میں دکھائی دے گی، لیکن وہ قدرت الہی کا ایک حسین امتزاج کہیے، یا قدرت الہی کا ایک پرتو کہیے، یا قدرت الہی کا ایک نمونہ کہیے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ میں زنجیر زنی نہیں کرتا ہوں، بلکہ امام حسین کے نام پر خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، آپ غلط نہیں کرتے۔ زنجیر زنی واجب نہیں ہے، یہ ہر کسی کے اپنے جذبات اور اپنے عشق کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے، حضرت اویس قرنی کو پتہ چلا کہ حضور کے دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے صحابہ بھی دانت توڑنے لگ جائیں، نہیں، سارے صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت اویس قرنی نے ایسا کیا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت اویس قرنی نے غلط کیا، نہیں، ان کا اپنا عشق کا اظہار اور اپنے عشق کا انداز تھا، دوسروں کا اپنے طریقے سے تھا۔ کسی بھی انسان کو عشق کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کو بھی کوئی مجبور نہیں کرتا، نہ آپ اپنی اس بات کو لے کے پریشان ہوں کہ میں زنجیر زنی نہیں کرتا ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ہرگز ایسا کوئی بھی عشق کی کتاب میں حکم نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کر کے ہی رہنا ہے۔ مقصود حسین سید صاحب نے واٹفورڈ سے، آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو اہم مقصد ہے اس کے اقرار کی بات کو امام کے ظہور کے ساتھ جوڑ کے جو بتایا کہ کیا یہ بالواسطہ یا غیر مستقیم، غیر ارادی یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے تو عالمی حکومت امام قائم فرمائیں گے، بلکہ تمام شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے۔ فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں وہ کسی خاص مقصد کے تحت امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا انکار ہے کہ نہیں، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے۔ ہمارا جو حقیقی سلسلہ امامت کا جو 12 امام ہیں، ان میں 12ویں اور آخری امام مہدی ہیں، لہٰذا ان کو آنا تھا، وہ آئے اور وہ ہیں، تو ساری یہ کائنات اپنی جگہ پر قائم ہے اور چل رہی ہے۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے، انہوں نے سورہ انا انزلنا کی جو آیت ہے واضح، اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے، امام مہدی علیہ السلام کے موجود ہونے پر قرآن کی یہ سب سے مضبوط دلیل ہے، سورہ قدر۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی امامت پر ہمیں قرآن سے دلیل دینی پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، صرف میری امامت کی نہیں، ہر زمانے میں ہمارے چاہنے والے صرف سورہ قدر کی تلاوت کر دیں۔ یہی سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید میں ہے کہ ہر زمانے میں کوئی اللہ کے نبی کا خلیفہ، جانشین اور امت کا امام ہوتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ شب قدر ہر سال شب قدر، رات جاگ کر گزارنے والے نمازی، جاگ کر گزارنے والے روزے دار ہر مسلک کے مانتے ہیں کہ ہر سال شب قدر آتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہر شب قدر میں ملائکہ اور جبرائیل ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ صرف تم یہ سوال کر ڈالو کہ اگر کوئی ایسا رسول اللہ کا جانشین جو رسول جیسا ہو روئے زمین پر نہیں ہے، تو وہ ملائکہ ہر امر کو لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ کون
میزبان ان کا بنتا ہے کہ وہ مہمان اس کے پاس آئیں. بتاؤ، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کربلائی صاحب کہ کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ جی ہاں ہر سال شب قدر میرے پاس جناب ملائکہ آتے ہیں. کوئی بھی جھوٹا دعویٰ تک نہیں کرتا، کیونکہ ملائکہ کے ریسیو کرنے اور ان کے میزبان بننے کا دعویٰ کوئی ایسا ویسا دعویٰ نہیں ہے کہ جو کوئی کر کے سچا اپنے آپ کو ثابت کر سکے. کوئی ہے اور اسی میزبان ملائکہ کو امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. دوسرا سوال آپ نے جو فرمایا اسی کے ذیل میں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ امام موجود نہیں ہے، تو پھر معرفت ہر زمانے کے امام کی اس قدر جو اہم ہے، کس کی معرفت ہوگی کہ قیامت کے دن حضور سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی تھا نہیں میرے زمانے میں امام، تو میں کس کی معرفت حاصل کرتا، جبکہ موجود ہیں. اگر موجود نہ ہوتے تو ہر زمانے کے امام کی معرفت واجب نہ ہوتی. یہ حضور کا قول، حضور کی حدیث نعوذ باللہ بےہودہ بیکار ہوتی، عبث ہوتی. اللہ کا نبی حکیم ہے، حکمتوں کا سرچشمہ ہمارا نبی ہے. کوئی بات ایسی نہیں کرتا کہ جو حکمت کے خلاف، وزڈم کے خلاف ہو. اگر کسی زمانے میں کوئی امام نہیں ہے تو پھر اس زمانے کے لوگ کیسے معرفت حاصل کریں گے اس زمانے کے امام کی، جب امام ہی موجود نہیں ہے. آپ کی یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یقیناً پہلے ہر زمانے کا امام موجود ہے اور اس کی معرفت ہر زمانے کے لوگوں کو حاصل کرنی ہے، تب جا کے بات واضح ہوتی ہے، اور وہ کوئی نہیں سوائے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت عمدہ اسی سے ریلیٹڈ سوال کیا کہ کیا پہچاننا امام کا اس حدیث کی روح سے ایمان لانے سے بہتر ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، ایمان لانے کی جو بات بار بار بعض لوگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، اماموں پر نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پر اور رسول اللہ پر ہی ایمان لاؤ. کیا رسول اللہ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ جو فرمائیں اس پر بھی آپ بھروسہ کریں، یقین رکھیں، ایمان لائیں؟ اس طرح ہی چلو امامت پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. نہیں تو پھر جاہلیت کی موت مرنا پڑے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سیریس معاملہ ہے. ہر کسی کو تنہا اپنی قبر میں جانا ہے. خالی دل کو بہلانے سے جو قبر کا عذاب ہے اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں. معرفت بہرحال امام کی حاصل کرنی ہے. ایمان چاہے آپ نبی پر لا کر معرفت حاصل کریں یا ایمان نبی پر لانے کے ساتھ ساتھ امامت پر بھی ایمان لے کر آئیں. اللہ کی طرف سے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ہدایت کرنے والے بھی امام اپنی طرف سے قرار دیتے ہیں اور جو گمراہ کرنے والے وہ بھی ہیں. سورہ حمد کے آخر میں بھی جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ دو الگ الگ لوگوں کی جو بات کی گئی ہے. آیا ہمیں اس معاملے میں غور نہیں کرنا ہے کہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے. اس پر امت کو سب سے پہلے سوچنا ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، رسالت پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، قرآن کی بھی اللہ کی کتاب ہونے پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن کہاں آ گئی ہے؟ یہاں پر آ گئی ہے کہ آیا رسول کے بعد بھی کسی کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی ہادی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقل کہتی ہے کہ ہوگا. گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو کیا ہدایت کرنے والا کوئی مہدی نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے. اگر نہیں تو پھر اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ وہ تو گمراہی کا تو سامان مہیا کرتا ہے جبکہ وہ ہدایت کے سامان کو مہیا ہی نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. جو امام مہدی کے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ مجھے بتائیں کہ پھر کوئی کائنات میں ہادی اللہ کی طرف سے کون ہے؟ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ پر سیدھے سیدھے آپ الزام دے رہے ہیں کہ اس نے شیطان جیسے گمراہ کرنے والے کو تو زندہ رکھا لیکن ہدایت کرنے والے کو اس نے امت کے درمیان نہیں رکھا.
یہ بہت بڑا الزام ہو جائے گا اگر کوئی کہے کہ نہیں خود رسول اللہ ہدایت کرنے والے ہیں، خود اللہ ہدایت کرنے والا ہے، کسی امام کی کیا ضرورت ہے. تو پھر یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے کوئی فزیکلی بھی حضور کی نمائندگی کرنے والا خلیفہ ہونا چاہیے. اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر یہ جو حضور کی جگہ پر آ گئے ان کو بھی آپ جو ہے غلط مانیں. اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر حضور ہیں تو قیامت تک کے لیے کافی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں جو تخت پر آ گئے اور حضور کے کام انجام دینے لگے وہ سراسر غلط ہو گئے. آپ کو ثابت کہنا پڑے گا کہ بھئی ہم ان کو بھی غلط مانتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں ان کی سوئی جو ہے اٹک جاتی ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے، ان کا نمائندہ ہے، البتہ انہی کے نیابت میں، انہی کی جانشینی میں، انہی کی وصایت میں وہ سارے فرائض انجام دے رہا ہے. آخری جو کال تھی ہیڈسفیلڈ سے ہماری بہن سیدہ رضوی، سوال انہوں نے کیا کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہیں ان کے بعد اگر بیمار ہو جائے اور نماز پڑھ نہ سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے بیمار صرف ان دنوں کے بعد ہی نہیں، کسی بھی وقت بیمار انسان ہو سکتا ہے. بیماری کی حالت میں بھی انہیں نماز بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی بھی حالت میں اگر بیماری خدا نخواستہ ایسی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے پڑھیں. خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری کے لیٹ کر بھی یہ اللہ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تو اپنے دل میں اس کو بہرحال پڑھنا چاہیے. نماز کسی صورت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں سوائے ان چند مخصوص دنوں کے. مجھے امید ہے کہ ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہوگی. اللہ کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہماری خوبیوں میں اضافہ فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. امام عصر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. جو لوگ ابھی تک امام مہدی کی معرفت سے دور ہیں پروردگارہ ان سب کو معرفت کی دولت عطا فرما. امام کی چاہت و محبت عطا فرما. امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کے مزے کو چکھنے کی سعادت عطا فرما اور پھر ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.